آج AIM اس وقت کس لیول پر پہنچی ہوئی ہے. میں ان تمام دونوں کا اور فادر محترم کا شکر گزار ہوں. ایسے نامنہاروں کو چھوڑ کر اور قوم کی رہبری کرنے کے لیے آگے کرنے کے واسطے کوشش کر رہے ہیں. Now I request Mr. Majid Hussain sir to address the function. Thank you very much sir. You are welcome. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سینشین کا تشریف فرما عالی جناب عزت عمار جابر بن سعید صاحب، خادر صاحب ڈسٹرکٹ صدر، لخی جان صاحب ٹاؤن صدر، سید محمود صاحب سیکرٹری ٹاؤن، شہاب الدین جان صاحب میجر، تقی پیر صاحب جوائنٹ سیکرٹری، قائر صاحب جوائنٹ سیکرٹری، ذاکر ایڈوکیٹ صاحب، محمود صاحب، سجو صاحب، ہمارے ساتھی ظفر خان صاحب، فرمان صاحب، اقبال صاحب، اور ہمارے بڑے عبدالقادر صاحب. عبدالقادر صاحب تقریر کرنے سے پہلے بالکل یہ کہوں گا کہ یہ اجازت کا آپ کو یہاں پہ بیٹھ کے سننا، اور قریباً 3 دن سے محبوب نگر کے الگ الگ علاقوں میں اور الگ الگ گورنمنٹ اسکولس میں جا کے یہ تقسیم کیا ہوں، اور الحمدللہ سکون یہاں پہ ملا کہ یہ پروگرام کی شروعات قرآن پاک کی تلاوت سے اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت سے ہوئی. انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں یہ برکات آپ پہ بھی رہے گی اور اللہ تعالیٰ یہ برکات سے آپ کو کامیابی دے گا. ہمارا یہاں آنے کا خاص مقصد یہ ہے کہ ہم میرے ساتھ جابر بھائی صاحب اور تمام مجلس اتحاد المسلمین کے ذمہ دار آپ کے درمیان میں صدر مجلس کی ہدایت پر آئے ہیں تاکہ ہر ایک ڈسٹرکٹ کے تمام گورنمنٹ اسکول اور گورنمنٹ اداروں میں جو بچے 10th کلاس کا ایگزام فیس کرنے والے ہیں ان کے درمیان میں یہ بکس دیں، یہ آل ان ون گائیڈ دیں تاکہ جو بچے 10th کا ایگزام آگے جا کے لکھنے والے ہیں ان کو ایگزام میں مدد ہو، آپ اچھی طریقے سے اس ایگزام میں اسکور کر سکیں اور کامیابی حاصل کر سکیں. مجلس اتحاد المسلمین کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ اردو میڈیم مدارس کو برقرار رکھے، اس کو آگے بڑھائے. حالانکہ اگر آپ دیکھیں یہاں پہ جو ٹیچرز موجود ہیں جو آپ کی رہبری کرتے ہیں، آپ کو آگے بڑھاتے ہیں، آپ کو تعلیم یافتہ بنانے کے لیے پرزور جد و جہد کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اردو میڈیم مدارس کا دوسرے ریاستوں میں کیا حال ہے. یہاں پہ ہمارے اردو میڈیم مدارس آگے کے ساتھ ساتھ جو برقرار ہے اور مضبوطی سے جو جڑے ہوئے ہیں وہ مجلس اتحاد المسلمین کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے. سارے نظر ملت کی کوششیں ہیں، بارسٹر اسد الدین اویسی صاحب اور اکبر الدین اویسی صاحب کی نمائندگی ہے. نہیں تو ایسی کیا بات ہے، ہمیں مجلس اتحاد المسلمین کو جتانے والے اور MP بنانے والے اور MLA بنانے والے لوگ حیدرآباد میں موجود ہیں، اور مجلس اتحاد المسلمین ایسے علاقوں میں بھی جا کر ایسے گورنمنٹ سکولز میں بھی ان بکس کا کتابوں کی تقسیم کرتی ہے جہاں پہ ان کے کاؤنسلر بھی موجود نہیں. ایسے علاقوں میں بھی جا کر ان بکس کی تقسیم کرتی ہے جہاں ہمارا تنظیم بھی نہیں. مقصد یہ نہیں ہے کہ ہمیں سیاسی طور پہ اپنے آپ کو مضبوط کرنا، مقصد یہ ہے کہ جو بھی اردو میڈیم مدارس میں جو بھی اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں ان کی پڑھائی اور ان کی حوصلہ افزائی کرنا. کیونکہ مجلس اتحاد المسلمین اور صدر صاحب کے الفاظ میں نے سنے ہیں اور ان کے جو خیالات ہیں میں نے دیکھے ہیں، وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمارے مستقبل کو اگر ہمیں آگے بڑھانا ہے تو تعلیم کو مضبوط کر کے ہی پڑھایا جا سکتا ہے. جس کی مثال اکبر الدین اویسی صاحب نے حیدرآباد میں دی ہے. 13 سے زائد اویسی اسکولز آف ایکسلنس حیدرآباد کی عوام کی خدمت میں موجود ہے، جہاں پہ 7000 سے زائد بچے فری میں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. نہ کوئی گورنمنٹ کی سپورٹ ہے نہ کوئی اور کی اس میں ساتھ ہے. اکبر الدین اویسی صاحب اپنے اکیلے اپنے خود کی بنیاد پر اپنے ذاتی خرچوں سے وہاں پہ 7000 بچوں کو ایک کارپوریٹ اسکول کے ماحول میں وہاں کے بچوں کو وہاں پہ تعلیم یافتہ کرا رہے ہیں. آپ یہاں پہ تقریباً جو زیادہ تر لوگ ہیں بڑے کم بزرگ ہیں اور بہت کم ٹیچرز ہیں اور زیادہ تر ایسے بچیاں اور بچے ہیں جو شاید 14 سال کے ہو. آپ کے سامنے یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ کو بھی یہ دیکھنا ہے آگے جا کر کہ آپ کی رہبری کون کرنا چاہے گا. اکبر الدین اویسی صاحب ایسی شخصیت ہے جن کے اسکول میں سب سے پہلے اگر کسی کو ایڈمیشن ملتا ہے تو اس بچے کو ایڈمیشن ملتا ہے جس کے سر پہ اس کے والد کا سایہ نہیں. ایسے گھرانوں کو وہ آگے بڑھاتے ہیں
اور کوشش ان کی یہ ہے کہ وہاں پر اپنی کانسٹیٹوئنسی میں ہر گھر کا ایٹ لیسٹ ایک بچہ پڑھا لکھا ہو تاکہ وہ اپنے گھر کو اچھی طریقے سے سنبھال سکے. یہ سوچ قوم کو آگے بڑھاتی ہے, یہ نظریہ قوم کو آگے بڑھاتا ہے. آپ مجھے بتائیے, یہاں پہ بڑے ٹیچرز بھی ہیں اور سینئر لوگ بھی ہیں, بزرگ بھی ہیں, میرے نوجوان ساتھی ہیں. آپ نے کئی ایم ایل اے حضرات میں یہاں پہ دیکھا, کئی ایم پیز کو اپنی کرسی پہ بیٹھتے ہوئے دیکھا, اترتے ہوئے دیکھا, کئی ایم ایل ایز کو اپنی کرسیوں پہ بیٹھتے ہوئے دیکھا, اترتے ہوئے دیکھا, کئی حکومتوں کو آپ نے دیکھا. بتائیے کوئی ایک ایسی سیاسی جماعت جو آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے اپنی جیب سے اپنے مفاد کو چھوڑتے ہوئے, اپنی سیاسی مفاد کی فکر نہ کرتے ہوئے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کام کرتی ہے. کہاں رہتے ہیں یہ لوگ جب الیکشن ہارتے ہیں اور حکومت سے اترتے ہیں, اپنے اپنے گھروں میں بیٹھتے ہیں. جو حکومت میں آتے ہیں حکومت کی جانب سے فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اور مجلس اتحاد المسلمین تمام ریاست میں بلکہ تمام ہندوستان میں ایک ایسی سیاسی جماعت ہے جو اپنی طور پہ 2005 سے ایسے اسکیمز چلا رہی ہے. حیدرآباد میں بچوں کو اسکالرشپس دیتی ہے, جو بچیاں 10th اور بچے 10th میں اچھے نمبرات سے پاس ہوتے ہیں ان کو آگے بڑھانے کے لیے انعامات دیتی ہے. وہاں پہ بچوں کی خدمت کے لیے اویسی اسکول آف ایکسلنس ہے, ڈیکن انجینئرنگ کالج ہے, فارماسیوٹیکل کالج ہے, ایم بی اے, ایم سی اے, ہر ایک طریقے کا وہاں پہ بچوں کو آگے بڑھنے کی سہولت ہے. ہمیں بھی تو سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہاں کبھی وقت ہوتی ہے ہماری مجبوری ہماری تعداد کے حساب سے, مگر یہ بات تو صحیح ہے کہ وہاں پہ بالکل ہم آپ کے لیے صرف ساتھ ہیں, مگر 700 کے برابر ہیں. آپ پہ آنے والی ہر ایک نمائندگی کو ہم وہاں پر اس کو دان کرتے ہیں. ہمارے اسمبلی کا ایسا کوئی ریکارڈ, یہاں کے بچوں آپ دیکھو, آج کل آپ سوشل میڈیا پہ رہتے ہیں, فیس بک پہ رہتے ہیں, گوگل کرتے ہیں, کبھی دیکھو تو صحیح اٹھ کر کوئی قوم کی نمائندگی کرتا ہے کیا؟ ایسا کوئی ریکارڈ اسمبلی میں نہیں بتا سکتے جہاں پہ اٹھ کر اردو میڈیم مدارس کے بارے میں سوائے مجلس اتحاد المسلمین کے اٹھ کے کوئی بات کرتا ہے. ہمارے ترقی ہمارے روزگار کے بارے میں چھوڑ کر سوائے مجلس کے اندر کوئی بات نہیں کرتا. ہاں وہ بات الگ ہے, الزامات بھی ہم پر ہی آتے ہیں, انگلیاں بھی ہم پر اٹھائی جاتی ہیں, وہ شخص پہ انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے. اس شخص پہ انگلیاں اٹھائی جاتی ہے جو اپنے گھر کی بڑی بیٹی کی شادی چھوڑ کر ایوان پارلیمنٹ میں جا کر شریعت کے لیے لڑتا ہے. اس شخص پہ انگلیاں اٹھائی جاتی ہے جو اپنی گاڑیوں پہ گولیاں چلاتا ہے اور آپ کے لیے نمائندگی کرتا ہے. اس شخص پر اس جماعت پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہے جو مسلمانوں کے لیے 13 سے زائد اسکول چلاتے ہیں اور 7,000 سے زیادہ یتیم بچوں کو حوصلہ افزائی کرتے ہیں. ان پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں جو وقت حکمرانوں کے سامنے ٹھہر کر آپ کی نمائندگی کرتے ہیں. میرے بچوں, میرے بڑوں, یہ بات اپنے دماغ میں بٹھانا پڑے گا. سیاحت خدیر صاحب نے میرے بارے میں کہا, میں بھی ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں. میری بھی والدہ ریٹائرڈ ہیڈ مسٹرس تھے, میرے والد ریٹائرڈ گورنمنٹ سرونٹ تھے جو ریزیڈنٹ پوسٹ پہ ریٹائر ہوئے. ہم نے بھی جدوجہد کی, ہم نے بھی کام کیا, مگر ہم نے دیکھا کہ مجلس ہمارے لیے کیا کام کرتی ہے, کس طریقے سے نمائندگی کرتی ہے, کس طریقے سے حوصلہ افزائی کرتی ہے اور کس طریقے سے مضبوطی دیتی ہے. صدر مجلس نے خاص طور سے آپ تمام بچوں کے لیے پیغام بھیجا ہے اور ان کی دعائیں ہیں کہ آپ اپنے امتحانات میں کامیاب ہو. ان کی دعائیں ہیں کہ آپ اچھے نمبرات سے کامیاب ہو, آپ اپنے گھر کا نام روشن کریں انشاءاللہ, اپنے والدین کا نام روشن کریں, آپ اپنے اسکول کا نام روشن کریں اور انشاءاللہ آپ اپنی زندگی میں جو کرنا چاہتے ہیں اللہ اس کے لیے آپ کے راستے آسان کرے. مگر یہاں پہ ایک بات پھر سے میں کہنا چاہتا ہوں جو بار بار میں نے صدر مجلس کے زبانی سنی ہے اور یہ آپ کو سننا ضروری ہے. صدر مجلس بار بار یہ کہتے ہیں اور میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ بار بار ان کی بات آپ کے سامنے رکھوں. صدر مجلس ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک بچہ تعلیم یافتہ ہوتا ہے تو اپنے آپ کے لیے تعلیم یافتہ ہوتا ہے, مگر ایک بچی تعلیم یافتہ ہوتی ہے تو وہ اس کی نسلوں کے لیے فائدہ پہنچاتی ہے. تو میری بیٹیوں, میرے بچیوں, میری بات سمجھو, اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر غیر معمولی ذمہ داری نبھائی دی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس طریقے سے بنایا ہے کہ اگر آپ